عمران خان کی اب نئی حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ نہ دبئی میں ہوگا نہ لندن میں ہوگا، بلکہ یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ فیصلے ہوں گے اس بار راولپنڈی میں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، زبیر علی خان اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے وی لاگ میں 3 اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ انتخابات کب ہوں گے، اس حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور عمران خان کا خوف اب انتخابات میں کتنی تاخیر کروانے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کی اب نئی حکمت عملی کیا ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ کس طریقے سے اب عمران خان جو ہے اس ساری صورتحال سے باہر نکلیں گے، اور کیسے وہ عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، اور کیا وہ حکمت عملی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ماضی میں کیسے اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اب دوبارہ وہ حکمت عملی اپنانے وہ جا رہے ہیں۔ اس ساری معلومات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اس وی لاگ پر۔ اپنا فیڈ بیک، اپنی سجیشن، اپنی آراء جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے رہیے گا۔ سب سے پہلے انتخابات سے متعلق جو چہمگیاں ہیں، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ باور کروا دیا ہے، یہ یقین دہانی ایک طرح سے انہوں نے کروائی ہے کہ ہمارے پاس 1 مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں ہیں گورنمنٹ کے اندر وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف نے اپنے تمام سٹاف کو اور جو ترقیاتی کام ہیں اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کے، شہباز سپیڈ کے ساتھ مکمل کرنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں۔ مختلف منصوبے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں تیزی آئی ہے، آگے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی تیزی ہوگی، اسی طرح کے جو افتتاح ہوں گے مختلف منصوبوں کی وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ کچھ اپنے منصوبے ہوں گے، زیادہ تر جو منصوبے ہیں ظاہر ہے 14 مہینے سے یہ گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے جتنے منصوبے ترقیاتی منصوبے تھے مختلف حلقوں میں، اس کی تختی جو ہے وہ شہباز شریف لگائیں گے، اور اس کے بعد اللہ حافظ یعنی ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گا۔ اگست میں اسمبلی جو ہے اس کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ اگر مدت مکمل ہونے سے پہلے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو 1 مہینے کا اضافی مارجن جو ہے وہ مل جائے گا انتخابات ڈیلے کرنے میں۔ اب یہ کڑی جڑتی کہاں سے ہے؟ انتخابات سے متعلق اب فیصلہ کب ہوگا؟ انتخابات سے متعلق فیصلہ، اس کی تاریخ جو ہے وہ صرف ایک خوف کی وجہ سے نہیں طے کی جا رہی، ابھی تک طے نہیں ہو سکی، اور یہ انتخابات کی تاریخ جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید اگست میں ہو جائے، لیکن ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ اگست میں بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ شاید نہیں ہو پائے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے اس میں لینے میں تاخیر اتنی ہو جائے گی کہ یہ معاملہ شاید سپتمبر تک بھی جا سکتا ہے، اور سپتمبر کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے، عمران خان ناک آؤٹ نہیں ہوتے، وہ سٹل انتخابی میدان میں اپنا پنجہ آزمائی کر سکیں گے، اگر وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے تو انتخابات جو ہیں وہ شاید اکتوبر اور نومبر میں نہ ہوں، اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ خوف اپنی جگہ ابھی تک قائم ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ نہ دبئی میں ہوگا نہ لندن میں ہوگا، بلکہ یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ فیصلے ہوں گے اس بار راولپنڈی میں، اور اسلام آباد کی تائید ان کو حاصل ہوگی، یعنی شہباز شریف وہی کچھ کریں گے جو ان کو ہدایات دی جائیں گی، اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ نواز شریف جو ہیں وہ مارچ تک مزید صبر کریں گے، کیونکہ نواز شریف کی واپسی کا جو راستہ ہے وہ ابھی بھی رکا ہوا ہے۔ نون لیگ کے جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف تب پاکستان آئیں گے جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوگا، اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے تو ویسے 8 اکتوبر کی ڈیٹ سپریم کورٹ میں دے رکھی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم کے امیدوار ہوئے، یعنی کہ وہ اگر کسی بھی قومی اسمبلی کے سے حلقے سے انتخابی میدان میں موجود رہے، تو جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ سیناریو بن رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹ بن رہی ہے کہ ان کی جو عوامی پاپولیرٹی ہے اس پاپولیرٹی کو ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ تبدیل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی میں جو زیادہ تر حصہ ہے وہ نوجوانوں اور اس کے بعد خواتین کا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جب یہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ فیصلہ ایک طرح سے اٹل ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد خواتین پر مشتمل ہے آبادی، اور اسی طرح آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک وقت اس دفعہ جو ہے یہ خوف ابھی بھی طاری ہے، اور مسلسل 2 ماہ کا شدید جو ہے وہ دباؤ کے باوجود ابھی تک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، ووٹر کو
جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ختم نہیں ہو سکی، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان اس وقت ملک میں موجود ہیں. اگر وہ بیرون ملک چلے جاتے تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہوتی. اچھا، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی اب نئی حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ عمران خان تقریباً ہر روز مختلف عدالتوں میں، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی لاہور اے ٹی سی، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد کی اے ٹی سی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس، مختلف عدالتوں میں وہ پیش ہو رہے ہیں. اور اس عدالتوں میں پیش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شامل تفتیش بھی ہو رہے ہیں. وہ اسلام آباد میں اتوار کے روز آئے، ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر میں انہوں نے جو ہے وہ شامل تفتیش ہوئے. تقریباً 5 مقدمات کے اندر انہوں نے تفتیش میں شامل ہوئے. ایک روز کے اندر جو ایف آئی آرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 150 سے اب زائد ہو چکی ہے. تو اس میں مختلف مقدمات میں وہ پیش ہو رہے ہیں. پہلے ان کی حکمت عملی جو ہے وہ خواجہ اور بیرسٹر سلمان صفدر جیسے وکلاء، جو کہ بڑا بائی بک چلنے والے لوگ ہیں، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، عدالت میں آئین اور قانون کا حوالہ دے کر اپنے دلائل دیتے ہیں. اب جو ہے ان کی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں، خاص طور پر جو لوور کورٹس ہیں، وہاں پر کچھ ایسے وکلاء کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے جو کہ جارحانہ انداز سے اپنے دلائل دیتے ہیں، جو کہ قانونی دلائل دینے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو کوپ اپ بھی کرنا ہے. اور یہ جارحانہ انداز اپنانا، اب انہوں نے جس طریقے سے وہ جلسے جلوسوں میں جارحانہ انداز اپنایا کرتے تھے اور وہ کامیاب اسٹریٹجی ان کی رہی تھی، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے اور وہ بات جو ہے وہ نہیں مانی جا رہی، تو پھر تھوڑا سا ہارڈ ہیٹنگ بھی جایا جائے، تھوڑی سی جارحانہ جو ہے وہ انداز بھی اپنایا جائے. ان کے اپنے جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. شیر افضل مروت کو ایک اسپیشل عہدہ بھی دیا گیا ہے، کوارڈینیٹر مقرر ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے آج بھی انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں جج کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی درخواست تھی 1 دن کی حاضری سے استثناء کی، وہ پہلے نہیں منظور ہو رہی تھی. تھوڑا سا پھر انہوں نے اگریسو اپروچ اپنائی ہے تو ان کی درخواست جو ہے وہ منظور ہونا شروع ہوئی ہے. یہی اگریسو جو جارحانہ انداز تھا وہ اس سے پہلے پی ڈی ایم بھی اپنا چکی ہے. سپریم کورٹ کو جس طریقے سے سپریم کورٹ کی اندر جو اختلافات تھے اس کے اوپر کھل کر بات کی، کھل کر تنقید کی. عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو پھر اس طرح کی جارحانہ انداز بھی اپنایا جاتا ہے، کیونکہ قانونی دلائل تو اس ملک پہ، اس جگہ پہ تسلیم ہوتے ہیں جہاں پر رول آف لا ہو، جہاں پر قانون کی بالادستی ہو. لیکن جہاں پر جنگل کا کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور جب عدلیہ بھی اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتی، تو پھر تھوڑا سا آئینہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ جارحانہ انداز اپنایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اب الیکشن کے حوالے سے مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کی چیخیں بھی آپ کو سنائی دینا شروع ہو گئی ہوں گی، اور یہ چیخیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھیں گی، کیونکہ جب الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ سب ایک بار پھر چیخیں گے. یہ سب جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. جو اسحاق ڈار ہیں وہ بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر آپ کو لیکچر دیں گے. قمر زمان کائرہ بھی اسی طرح گفتگو کریں گے، اور مختلف رہنما جو ہے وہ آئین کی اور قانون کا حوالہ دیں گے. کہیں گے کہ 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ کا اختیار ہے، اس کے سے زیادہ وہ ٹائم نہیں گزار سکتے. لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے حق میں جا رہا تھا. تو یہ چیخیں جو ہیں ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، ہو بھی گئی ہیں، اور آئندہ مزید بڑھیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو ہیں وہ آئین کے اور قانون کے پاسدار اور دعوے دار بن کر سامنے آئیں گے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے این پی اور جے یو آئی کے درمیان ٹسل شروع ہو گئی ہے. جے یو آئی فے اور نون لیگ کے درمیان بھی اب لفظی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی آلریڈی نون لیگ سے اس معاملے کے اوپر اختلاف کر رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز سے آگے نہیں جانے چاہیے. لیکن فیصلہ جو ہے وہ نہ اب پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، نہ وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں ہے. وہ فیصلہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. فیصلہ جو بھی ہوگا اس کے اوپر شہباز شریف عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے، وہ عمل درآمد کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی تنخواہ پر کام جاری رکھیں گے. اس ویلاگ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.